مریض: جب میرا داہنا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا تو میں کیا ڈھولک بجا سکوں گا؟ ڈاکٹر: ہاں کیوں نہیں، ضرور بجا سکو گے۔ مریض: واہ، کیسی مزے کی بات ہے کہ حادثے سے پہلے میں ڈھولک نہیں بجا سکتا تھا۔ شادی میں جن آ گیا، جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک بابا نے کہا ساری لڑکیاں وضو کر کے آئیں۔ ساری لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئیں۔ ایک موٹی عورت ڈاکٹر سے: سنا ہے کھیل سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، پر مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹر: آپ کون سا کھیل کھیلتی ہیں؟ عورت: چڑی اڈی کاں اڈا۔ ایک پگڑی والے صاحب رات کے وقت موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے۔ سامنے ٹھنڈی ہوا چل پڑی تو رک کر اپنا کوٹ الٹا پہن لیا اور بٹن پیچھے کی طرف کر لیے اور موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے۔ سردی سے بچنے کی اس ترکیب پر وہ اتنا خوش تھے کہ ڈھلوان پر موٹر سائیکل پھسل گئی اور وہ دھڑام سے نیچے آ رہے۔ کچھ دیر بعد بہت سے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ دیکھا کہ صاحب مرے پڑے ہیں اور ایک آدمی ان کے پاس کھڑا ہے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا: جب میں پہنچا تو یہ کراہ رہے تھے، میں نے جھک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ گردن مڑ گئی ہے۔ میں نے زور لگا کر گردن سیدھی کی، تب سے نہیں بولے۔ بیوی نے خاوند سے کہا: آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے آپ کو خاص طور پر بلایا ہے، آپ اس کے جنازے پر ضرور جائیں۔ خاوند نے کہا: میں نہیں جاؤں گا۔ ارے کیوں، آپ کا اتنا گہرا دوست ہے، کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ خاوند نے کہا: وہ مجھے اپنی چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے اسے آج تک نہیں بلایا۔ ایک شہری بابو ایک گاؤں کے آم کے باغات کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر آم توڑے، گاڑی میں بیٹھا اور مالی کو چھیڑنے کے لیے کہنے لگا: بابا جی غصہ نہیں کرنا، میں نے آپ کے آم توڑ لیے ہیں۔ بیٹا غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں، جب تم آم توڑ رہے تھے تو میں نے تمہاری گاڑی سے سپیئر وہیل اور جیک نکال کر ایک ٹائر کی ہوا نکال دی ہے، مالی نے حقہ پیتے ہوئے جواب دیا۔ ایک شوہر خوبصورت تھا اور بیوی کالی تھی۔ شوہر: ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی: وہ کیسے؟ شوہر: تم مجھے دیکھ کر شکر ادا کرتی ہو اور میں تمہیں دیکھ کر توبہ کرتا ہوں۔ ایک آدمی کسی گاؤں میں آیا اور گاؤں والوں سے کہا کہ کھانا لے آؤ ورنہ وہ سلوک تمہارے ساتھ بھی کروں گا جو پہلے والے گاؤں کے لوگوں سے کیا۔ سب لوگ ڈر کے مارے کھانا لے آئے اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اس آدمی نے اکیلے ہی پورے گاؤں کے ساتھ ایسا کیا سلوک کیا ہوگا۔ آخر ایک آدمی نے ڈر ڈر کے پوچھا کہ جناب آپ نے پہلے گاؤں کے ساتھ کیا کیا؟ آدمی نے جواب دیا کہ وہ لوگ کھانا نہیں دے رہے تھے تو میں وہ گاؤں چھوڑ کر ادھر چلا آیا۔ ایک جیب کترے نے دوسرے جیب کترے کے ہاتھ میں تسبیح دے کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا: کیا اپنے پیشے سے تائب ہو گئے؟ نہیں یارا، دوسرے جیب کترے نے منہ بسورتے ہوئے کہا، ابھی غلطی سے ایک مولوی کی جیب میں ہاتھ پڑ گیا تھا۔ بیوی: سنو جی، میں نے آپ کے برتھ ڈے کے لیے اتنے مست کپڑے لیے ہیں کہ بس پوچھو ہی مت۔ شوہر: لو یو جانو، لاؤ دکھاؤ۔ بیوی: ہاں ابھی پہن کر دکھاتی ہوں۔ بیوی: میں چاہتی ہوں کراچی میں کوئی چورنگی یا کالونی میرے نام پر بھی ہو۔ شوہر: کراچی میں یہ دونوں چیزیں تمہارے نام پر آلریڈی ہیں۔ بیوی خوشی سے: وہ کون سی؟ شوہر: ناگن چورنگی اور بھینس کالونی۔ شوہر اور بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ شوہر نے کھانا کھا کر پلیٹ دھو کر رکھ دی۔ بیوی نے کہا: کر دیا نا عزت کا فلودہ، یہ گھر نہیں ہوٹل ہے۔ وائی فائی کا دائرہ محدود ہوتا ہے جبکہ وائف کا دائرہ لامحدود ہوتا ہے، اسی لیے شوہر جتنا بھی دور رہے وائف کے کوریج ایریا میں ہی رہتا ہے۔
بیوی نے پریشان شوہر کو دیکھ کر وجہ پوچھی تو شوہر بولا، بیگم کرے کوئی بھرے کوئی والا محاورہ سمجھ نہیں آ رہا، اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ بیوی بولی، اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے، چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں، میں کرتی جاؤں گی، آپ بھرتے جائیے گا۔ پٹھان نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، جمعہ کو نکاح رکھا، بیوی کو خبر ہو گئی، جمعرات کو سویا، جب جاگا تیار ہوا تو بیوی نے پوچھا، کہاں کی تیاری ہے؟ شوہر بولا، نماز جمعہ کی۔ بیوی، آج جمعہ نہیں اتوار ہے، آپ کو نیند کی گولیاں دی تھیں، 3 دن بعد جاگے ہو، اگلی بار ایسا کچھ سوچا تو قیامت والے دن اٹھو گے۔ بیوی، آفس سے واپسی پر سبزی لیتے آنا، اور سارا سلام کہہ رہی ہے۔ شوہر، کون سارا؟ کوئی نہیں، بس اس لیے لکھا کہ تم پڑھ لو میسج۔ شوہر، وہی تو میں کہوں کہ سارا تو میرے ساتھ ہے، تو تمہارے ساتھ کون ہے؟ بیوی، کون سارا؟ کدھر ہو تم؟ شوہر، میں بازار میں۔ بیوی، ادھر ہی روکو ذرا، میں ابھی آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد بیوی، کدھر ہو؟ شوہر، آفس ہی ہوں، تم کدھر ہو؟ بیوی، میں بازار میں، اب آ ہی گئی ہو تو سبزی لیتی جانا۔ وڈی آئی سارا۔ استاد، مشہور لڑائیوں کے متعلق بتاؤ۔ شاگرد، امی نے گھر کی باتیں باہر بتانے سے منع کر رکھا ہے۔